السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے کچھ مذکرہ لکھ لیتے ہیں عربی لکھنے کی۔ میں انشاءاللہ آپ کو مشق کراتا رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی عربی لکھنے لگ جائیں، تو کچھ بھی بات لکھ لیجئے، 2-3 لائن۔ جیسے مثال کے طور پر میرا گھر اسٹیشن سے قریب ہے، یہ بات آپ کو عربی میں کہنی ہے۔ تو سب سے پہلے بیتی، میرا گھر، قریب ہے، قریب، قریب آئے گا مذکر، کیونکہ بیتن کا لفظ عربی میں مذکر ہے۔ اسٹیشن سے تو من المحطتی، اسٹیشن کو کیا بولتے ہیں؟ من المحطہ، تو بیتی قریب من المحطہ۔ لیکن دیکھیے ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جب جملہ آپ اسم سے شروع کر رہے ہو تو زیادہ اچھا ہے ان لگا لیجیے شروع میں، ان بیتی۔ تو ان لگا لیں گے نا تو دیکھیے پڑھنے میں بھی اچھا لگے گا، ان بیتی قریب من المحطہ۔ تو اچھا اعراب بھی بدلنے کی ضرورت نہیں، بیتی یہ تو یا کی طرف مضاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے اسم کو تو چھیڑا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کر بیتی ہی رہے گا، وہ حالت رفع نصب جر میں قریب ان پہ پیش ہی آئے گا، کیونکہ ان کی خبر ہوگی۔ تو بے شک میرا گھر اسٹیشن سے کیا ہے؟ قریب ہے۔ اب مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے کہ میں روزانہ جو ہے ٹرین کی آواز سنتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ میں روزانہ ٹرین دیکھتا ہوں، انجن کی آواز سنتا ہوں۔ تو میں مثال کے طور پر میں روزانہ جو ہے ٹرین دیکھتا ہوں اور انجن کی آواز سنتا ہوں، یہ مجھے کہنا ہے۔ تو فعل مضارع میں کہیں گے میں دیکھتا ہوں، کچھ بچے کیا کہتے ہیں رأیتو، مطلب ماضی اور مضارع تک کا بھی خیال نہیں کرتے، تو کم سے کم میں دیکھتا ہوں، رآ کا مضارع یرا و ارا ایسے لائیں گے۔ تو و، اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں و ارا، اور میں دیکھتا ہوں ٹرین دیکھتا ہوں، تو ٹرین کو کیا بنائیں گے؟ مفعول بنائیں گے۔ تو وہ ارل قطارا، زبر آئے گا، ورل قطارا روزانہ، روزانہ کیا بھی کل یومن، اچھا کل پہ زبر ہی آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے ظرف بنتا ہے کہ روزانہ میں ٹرین دیکھتا ہوں اور انجن کی آواز سنتا ہوں۔ تو وہ، اور میں سنتا ہوں، اسمعو، انجن کی آواز، آواز کو تو صوتن بھی بولتے ہیں، لیکن انجن کی گویا ہارن ہوتا ہے، سیٹی ہوتی ہے، تو ہارن کی عربی صفیر، سواد فا یارا، صفیر بولتے ہیں، سمجھ رہے؟ جب وہ ایک ہارن دیتا ہے تو مفعول بنے گا، انجن کی آواز مضاف مضاف الیہ ہے، تو صفیرل، انجن کو القاطرہ بولتے ہیں، القاطرتی، انجن کی آواز۔ قاطرتی پہ زیر کیوں لگا دیا؟ کیونکہ مضاف الیہ بن گیا، انجن کی آواز، مضاف مضاف الیہ بھی پتہ ہونا چاہیے، تھوڑی بہت چیزیں تو سیکھ کے تبھی آپ مضمون نگاری کر پائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کو نہ موصوف صفت پتہ ہے، نہ فعل فاعل پتہ ہے، نہ مفعول پتہ ہے، اور آپ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم عربی میں لکھنے لگ جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کم سے کم 1 سال 1.5 سال اچھے سے پہلے گرامر پڑھیے۔ گرامر الحمدللہ ہم سکھاتے ہیں، ہمارے کورسز چلتے ہیں۔ 73 ہمارا جو ہے نمبر ہے، 7351033432، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ہم سے پہلے گرامر پڑھیے۔ الحمدللہ ہم گرامر بہت اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو اس چیز کی بھی مشق کرائی جائے گی۔ تو وہ اسمع صفیر القاطرتی، اور میں انجن کی آواز سنتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے ٹرین سے جو ہے کئی بار سفر کیا، یا 3 بار سفر کیا، میں نے جو ہے ٹرین سے 3 بار سفر کیا۔ تو سفر کرنے کی یہ نہیں، سفر تو سفر تو نہیں، سافرا باب مفاعلہ سے آتا ہے، تو سافرا سے سافر تو، میں نے سفر کیا، ٹھیک ہے، ٹرین کے ذریعے، تو کیا آئے گا؟ سافر تو بالقطار، میں نے ٹرین کے ذریعے سفر کیا، سمجھ رہے ہیں؟ کتنی بار کیا میں نے؟ 3 بار سفر کیا۔ 3 بار یہ ہمارا ظرف ہوگا، تو 3 جو کی عربی جو آئے گی ہماری وہ منصوب ہو کے آئے گی، تو ثلاثہ مرات، 3 بار سفر کیا۔ دیکھیے آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ثلاثہ مرات کیسے ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو گرامر سے متعلق ہے کہ ثلاثہ کو میں مذکر کیوں لایا ہوں، مرتن کی جمع مرات کیوں لایا ہوں، پھر اس پر زیر کیوں لایا ہوں۔ ترکیب تو میں کر دوں گا کہ ثلاثہ مضاف، مرات مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو گئے، ظرف ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ظرف زمان ہو گیا، زمانہ بتا رہا ہے کہ 3 بار سفر کیا میں نے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ چیز یہ یہاں نہیں سکھائی جائے گی آپ کو، یہ گرامر میں سکھائی جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ ہماری گرامر کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ پلے لسٹ ہے۔ تو 3 بار میں نے ٹرین سے سفر کیا، آگے کچھ اور جوڑ دو، اور 1 بار جہاز سے کیا، تو واہ، اور
ایک بار. اب ایک بار کی عربی کو میں واو کی وجہ سے سلاسہ پہ ہی جوڑ دوں تو سلاسہ پہ مرتن زبر آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ سلاسہ پہ زبر ہے تو مرتن استعطف ہو گئے. ومرتن واحدتن بالطیارتی، ہوائی جہاز سے. بالطیارتی، ایک بار ہوائی جہاز سے میں نے سفر کیا. اور میں نے کبھی جو ہے میں نے کبھی کشتی سے سفر نہیں کیا، آگے ہی لکھ لو. یا میں کشتی پر کبھی سوار ہی نہیں ہوا تو ولم وما رکیب تو بھی کر لو چاہے. وما رکیب تو، اور میں سوار نہیں ہوا. لیکن فعل ماضی پر ما لگانے سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ فعل مضارع پر لم لگائیے، نفی جہد بلم استعمال کیجئے. میں سوار ہوا ہی نہیں، یہ والا ترجمہ نکل کے آتا ہے. جب فعل مضارع پہ لم سے نفی کرتے ہو ولم ارکب، تو کیا ترجمہ نکل کے آتا ہے؟ فرق تو ہے تھوڑا سا. میں سوار ہوا ہی نہیں، جیسے لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ تو کچھ پیدا ہی کیا، اللہ پیدا ہوئے ہی نہیں، نہ اللہ کو پیدا کیا گیا. ورنہ ما ولد و ما ولد یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن جو بات لم یلد ولم یولد میں، تو ولم ارکب، اور میں سوار نہیں ہوا کبھی کشتی پر. تو کشتی پر جو ہے السفینۃ ایسے بھی آ جائے گا، السفینہ مفعول. یا آپ کو لگ رہا ہوگا کیا عربی، تو علی لگا لیجیے، ولم ارکب علی السفینۃ، علی بھی آ جائے گا، علی السفینۃ. بلکہ میں نے تو فی بھی دیکھا ہے، ولم ارکب فی السفینہ. اچھا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ علی لانا ہے، فی لانا ہے، یا السفینۃ رکھنا ہے؟ یہ بہت آسان ہے، ڈکشنری بتاتی ہے. دیکھیے مثال کے طور پر میرے پاس ڈکشنری القاموس الوحید ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے القاموس الوحید کی یہ ہے یہ باب التا ہے. تو اس میں مجھے رکیبہ دیکھنا ہے کہ رکیبہ کو کیسے استعمال کرتے ہیں. تو چلیے ہم رکیبہ پہ چلتے ہیں. یہ را ہمارا را کاف با، میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے لکھا رہتا ہے. دیکھیے یہ رکیبہ، دیکھیے رکیبہ آ گیا، صاف صاف لکھا ہوا ہے، دیکھو بہت دھیان سے. رکیبہ شیئا لکھا ہوا ہے نہیں، تو لفظ الشیء بتا رہا ہے. رکیب السفینۃ، رکیب القطارہ، رکیب الطیارۃ، جہاز پر سوار ہوا، کشتی پر سوار ہوا. وعلیہ اس کا مطلب علا کے ساتھ بھی استعمال ہے، یعنی رکیب زید علی السفینۃ، رکیب زید علی القطار، یہ بھی کہنا جائز ہے. وفیہ، اچھا فیہ اس کا مطلب فی کے ساتھ بھی استعمال ہے کہ رکیب زید فی السفینۃ، رکیب زید فی القطار، بالکل جائز ہے. آگے مصدر ہے رکوبن و مرکبن، یہ مصدر معنی ہے سوار ہونا. دیکھیے کہتے ہیں رکیبہ فی السفینہ، وہ کشتی میں بیٹھ گیا. دیکھو فی استعمال کر کے دکھایا، ترجمہ وہی ہے، کشتی میں سوار ہو گیا، بیٹھ گیا. رکیبت دابتا، وہ چوپائے پر سوار ہو گیا. رکیب القطارہ مفعول بھی آ سکتا ہے ڈائریکٹ، ریل گاڑی میں سوار ہوا. وہ علیہا اعلیٰ بھی لا سکتے ہیں. تو یہ ڈکشنری بتاتی ہے، تو ڈکشنری ہمیشہ استعمال کیجئے. ڈکشنری کو دیکھیے، خالی یہ نہیں کہ ہم نے فریحہ خوش ہونا یاد تو کر لیا، لیکن فریحہ کو کیسے استعمال کرتے ہیں. فرحتو میں خوش ہوا، یہ تو آپ نے بنا دیا، لیکن استاد سے، اب استاد سے کی عربی سے میں پھنس گئے آپ. کوئی من الاستاذ ہی کر رہا ہے، کوئی علی الاستاذ ہی کر رہا ہے، کوئی فی الاستاذ ہی کر رہا ہے، کوئی ڈائریکٹ الاستاذ آ رہا ہے. تو یہ سب جھنجھٹ سے بچنے کے لیے ڈکشنری کا استعمال کیجئے. ڈکشنری میں لکھا رہے گا فریحہ بھی لکھا رہے گا، تو بھی کا مطلب ہے کہ فریحہ با کے ساتھ لانا ہے. اگر با نہیں جو ہے عن ہے تو فریحہ عنہ لکھا رہے گا. تو ڈکشنری استعمال کیجئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک ڈکشنری استعمال نہیں کریں گے تب تک عربی نہیں آئے گی. تو دیکھیے کافی لمبا ہو گیا، لیکن یہ میں آپ کو بنا کے دکھایا میں نے کہ اس طرح آپ بنائیے، چھوٹے چھوٹے جملے بنا کے مجھے اسی نمبر پہ دکھائیے. گرامر پڑھنے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے بیچ چلتے ہیں، لیول 1 ہے بالکل شروع سے. جس کو کچھ نہیں آتا ہے، بالکل عربی زبان شروع کرنی ہے، آپ کو، آپ کے رشتہ دار کو، آپ کے بھائی بہن کو، کسی کو بھی شروع کرنی ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.